پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3446 نمبر ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ گواہی دے دے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ بھی گواہی دے دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کا خون کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال نہیں کیا کہ اسے قتل کیا جائے، سوائے 3 وجوہات کی بنا پر۔ نمبر 1، جان کے بدلے جان، یعنی اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی شدہ زانی مرد و عورت ان کو بھی قتل کیا جائے گا سنسار کر کے، یعنی پتھروں کی بارش کر کے ان کے اوپر پتھر مار کر، زمین میں گڑھا کھود کر۔ اور تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مرتد ہو کر جماعت کو چھوڑ کر الگ ہو جائے، یعنی فساد فی الارض کرنے والا۔ تو یہ یہاں پر کلیئر کٹ آیا کہ شادی شدہ مرد و عورت اگر زنا کریں گے ان کی سزا جو ہے وہ قتل ہوگی، سنسار۔ اس پہ اہل سنت اور اہل تشیع بلکہ پوری انسانیت کا اجماع ہے۔ یہود و نصارہ کے ہاں بھی تورات کے اندر، انجیل کے اندر آیات پائی جاتی ہیں، ایون ہندوؤں کی کتابوں کے اندر بھی آیات اس قسم کی موجود ہیں جو ان کے بقول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریویلڈ ہے، اس لیے میں آیت کا لفظ اس کے لیے بول رہا ہوں۔ دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں اس چیپٹر میں پہلی حدیث یہی ہے 3555 مشکات میں، اور بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک زنا کا مقدمہ پیش ہوا۔ ایک کنوارے لڑکے نے ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنوارے لڑکے کو 100 کوڑے لگوائے اسی سورۃ النور کی آیات کے تحت، اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا، یعنی اس کو آپ سمجھ لیں کہ اس کے علاقے سے 1 سال کے لیے نکلنے کا حکم دے دیا، اور اس عورت کو رجم کیا گیا، سنسار کیا گیا۔ اور ظاہر ہے یہ دہشت کے لیے اتنی سخت سزا۔ تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، مشکات میں 3559 3559 ہے، اور بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، کہ ایک یہودی مرد و عورت کا جو شادی شدہ تھے ان کے زنا کا مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم تورات لے کر آؤ، تورات میں تم کیا پاتے ہو؟ تو انہوں نے جھوٹ بول دیا یہودیوں نے، انہوں نے کہا کہ تورات میں تو یہ ہے کہ ان کو ہم جو ہے وہ کوڑے ماریں گے اور ان کو جو ہے وہ پبلکلی ذلیل کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا رجم کے بارے میں کیا باتیں ہو تورات میں؟ انہوں نے کہا جی رجم کی تو سزا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تورات منگوائی، اور تورات کے سب سے بڑے عالم اس وقت تک اسلام قبول کر چکے تھے، سیدنا عبداللہ ابن سلام، جن کا ذکر قرآن میں اشارتاً سورۃ الاحقاف میں موجود ہے، تو جن کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ کس نے روئے عرش پہ چلتا پھرتا کوئی جنتی دیکھنا ہے تو عبداللہ ابن سلام کو دیکھ لے، یہ وہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ تو عبداللہ ابن سلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا، ظاہر ہے کہ آپ تو پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ آپ کی خصوصیت تھی، آپ امی تھے، تو انہوں نے تورات پڑھنی شروع کی، اور جن آیات کے اندر رجم کا حکم تھا اس پہ ہاتھ رکھ لیا۔ تو عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ، بتاؤ اس کے نیچے کیا لکھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تصدیق کرتے ہیں آپ کے اس صحابی کی، واقعی تورات کے اندر بھی سزا رجم کی لکھی ہے، اور یہ آج تک موجود ہے۔ چوتھی حدیث اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ ساری متفقن علیہ احادیث ہیں، ایبسولوٹلی بخاری میں نہیں ہے کوئی، نہ مسلم میں، بخاری مسلم دونوں میں، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 3560 اسی چیپٹر میں، کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا۔ تو آپ نے اپنا چہرہ انور ان سے پھیر لیا۔ یہ میں نے کئی لیکچرز میں کہا کہ صحابہ سے زنا بھی ہوئے، باقی معاملات بھی ہوئے، لیکن انہوں نے کبھی حضور پہ حدیث نہیں گھڑی۔ تو کئی لوگوں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو یہ حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے۔ تو میں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ اس طرح کے معاملہ ظاہر انسان تھے نا، وہ فرشتے تو نہیں تھے، نہ وہ پیغمبر تھے، غلطی ہو سکتی تھی ان سے۔ پھر وہ جو ہے دوسری طرف سے ہے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا، آپ نے رخ انور پھیر لیا، یعنی آپ نے اس کو اوائڈ کیا۔ 4 دفعہ جب اس نے اپنے خلاف گواہی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم پاگل تو نہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا ذہنی توازن ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی شدہ ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جی ہاں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کروا دیا، سنسار کروا دیا۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کلمہ خیر فرمایا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نماز جنازہ بھی پڑھائی، اس کے لیے دعا فرمائی. الحمدللہ. یعنی یہ نہیں ہے کہ اب وہ اس نے توبہ کر لی تو اب اس کو بعد میں بھی مطعون کیا جائے گا، ایسا نہیں. 5ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور مشکات میں 3561 ہے اور مشکات ہی میں 3562 بھی ہے، مسلم کے حوالے سے ڈیٹیل سے اور بخاری مسلم دونوں کے حوالے سے. یہ مشہور حدیث ہے، ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ ان سے زنا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یعنی آپ نے وائڈ کیا. اس سے آپ کو یہ پتا چلے گا اسلام کنڈیم کرتا ہے کہ اس کو پبلکلی رپورٹ بھی کیا جائے. اب کسی زنا ہو گیا وہ توبہ کر لے، دیٹس اینف. ضروری نہیں اس کے اوپر حد جاری کی جائے جب تک کہ پبلکلی عدالت میں معاملہ رپورٹ نہ ہو جائے، جو میں نے شروع میں بتایا. اس کو پھر صبر نہیں آیا، دوبارہ حاضر خدمت ہوا، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے. آپ فرمایا جا اللہ سے توبہ کر، اللہ معاف کرنے والا ہے. 4 دفعہ ایسا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب ظاہر عدالت میں معاملہ آ گیا، 4 دفعہ اس نے گواہی دے دی، قرآن میں بھی آیا 4 دفعہ گواہی، 4 دفعہ خود اس نے اپنے اوپر گواہی دے دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چیک کرو، یہ پاگل تو نہیں ہے، مجنون تو نہیں ہے. کہا گیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی کہ نشے کی حالت میں نہ ہو تو یہ کام کر رہا ہو، اس نے نہ کیا ہو. تو لوگوں نے اس کے منہ کو آ کے سونگا، اسمیل لی، تو کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے شراب بھی نہیں پی ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنگسار کروا دیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ ایک جماعت کے اوپر تقسیم کر دی جائے تو ان کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے، جو اس نے توبہ کی ہے سچے دل کے ساتھ. پھر کچھ ہی عرصے کے بعد ایک عورت آ گئی، یعنی جس کے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اوائڈ کیا، کہا جا اللہ سے توبہ کر. اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ میرے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو آپ نے ماعز کے ساتھ کیا تھا، حالانکہ میں تو حاملہ ہو چکی ہوں، میرے تو زنا والے معاملے میں اب کوئی شک بھی نہیں رہ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ تم وضع حمل کا انتظار کرو، یہ بچہ پیدا ہو جائے. بچہ پیدا ہوا، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی. آپ دیکھیں جناب اتنا عرصہ اس نے سولی پہ سمجھیں کہ کاٹا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے. آپ نے فرمایا کہ اس عورت کو کہو کہ اب یہ اس بچے کو دودھ پلائے، کم از کم اس قابل کرے کہ یہ روٹی کھانے والا ہو جائے. 2 سال تک دودھ پلایا. پھر وہ عورت اس بچے کو لے کے آئی، اس کے ہاتھ میں روٹی تھی. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا. آپ یہ دیکھیں 2 سال اس نے کس تکلیف میں کاٹے. یہ ہے پیشن اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانے کا جذبہ. یعنی آخرت کی کسی کو عذاب کا پتہ ہونا تو دنیا کی سزا تو کچھ بھی نہیں ہے.